الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالی نے توفیق اور مہربانی نال جمعہ دے بیان وچ تساں حضرات نال دین دیاں چند گلاں کرن دا موقع نصیب ہویا۔ اللہ کریم صحیح سچ بیان کرنی تساں حضرات نو سننی اور سمجھنی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو بڑی گل یہ ہے کہ جو کچھ سنا جائے، سنایا جائے، اللہ کریم اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں دین اسلام ایک منفرد جہا مذہب ہے جس مذہب کے مقابلے وچ ہر دوسرا مذہب بے دلیل ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، اور اسلام
اسلام غالب ہے، بادلیل ہے اور سارے ادیان دے اتے حاکم دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ دین اسلام منن والے لوگ بھی انجے ہار دین اسلام اپنے اتے لاگو کریں جیویں دین اسلام تقاضا کرے۔ بدقسمتی آکھو، محرومی آکھو کہ جیڑیاں سہولتاں، جیڑے انعامات، جیڑیاں بشارتاں اللہ تعالی نے دین اسلام وچ رکھیاں، انہاں بشارتاں کولو، خوبیاں کولو، صفات کولو، نعمتاں کولو اج دا مسلمان کلمہ پڑھن والا محروم نظر آتا ہے۔ قرآن دی واضح آیت ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تساں پوری دنیا ہوتے سارے انسانوں ہوتے غالب راسو، شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، اگر تساں ایمان والے ہو۔ آج اندازہ لا لو دنیا دے وچ رہن والے اسلامی ممالک، انہاں دی اپنی مرضی نہیں چل سکتی، اپنے بنائے ہوئے قانونوں اتے آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک یہود و نصارہ دی تائید حاصل نہ ہو۔ اپنی مصنوعات، اپنے ملک جو پیدا ہونے والی شیاں اپنی مرضی نال وہ بیچ بھی نہیں سکتے۔ یہود و نصارہ انہاں دے اوتے غالب ہیں۔ ملک اسلامی، ملک نے باشندے اسلامی نا رکھن والے، اسلام دا نا گنن والے، لیکن اس ملک نے وچوں راج اور قانون یہود و نصارہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اندر دا جڑا ایمان ہے او ایمان نہیں جڑا اللہ نو پسند ہے۔ گلاں تھوڑی جہاں کوڑیاں، میڈا ایک اپنا مزاج ہے، وہ اصلی بولی چاہنے میڑ میں کو تھینی نہیں۔ جیڑا منشا اللہ دا ہے کہ اس طریقے دا مسلمان ہوئے، اور منشا اللہ تعالیٰ دی مطابق آج دا مسلمان نظر نہیں آ رہا، چاہے وہ عربی لباس ہوئے، چاہے وہ اجمی لباس ہوئے، چاہے وہ پینٹ کوٹ ہوئے، وہ مسلمان جڑا اللہ نو پسند ہے وہ مسلمان نظر نہیں آتا۔ اور مزے کی گل یہ ہے، اصل ملک وچ نمازاں دی اتے کوئی رکاوٹ نہیں، نماز پڑھن دی پابندی نہیں، زکوٰۃ دیون دی پابندی نہیں، رمضان دے روزے رکھن دی پابندی نہیں، لیکن اس دے باوجود اپنے آپ پہ سروے کر کے لو، لمبا چوڑا نہیں، اپنے گھر دا کر کے لو، اپنی برادری دا کر کے لو، اپنے محلے دا کر کے لو، کہ جنہاں دے وچ قانون بھی آزاد ہے، اسلام بھی آزاد ہے کہ نماز پڑھن تو کوئی پابندی نہیں، کتنے نمازی آ رہے ہیں، زکوٰۃ دیون تے کوئی پابندی نہیں، کتنے آدمی زکوٰۃ دے رہے ہیں،
حج کرن دوتے کوئی پابندی نہیں، صاحب فرضیت بندہ، استطاعت رکھن والا بندہ، کتنے لوگ حج کر رہے ہیں؟ اصلی نماز ویلا ہوئی تو نماز ہے، کام وچ مصروف تو نماز کوئی نہیں۔ حالات ٹھیک ہوئیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حالات ٹھیک نہیں تو اگلے سال۔ وافر مقدار آمدن آ رہی، گھر بیٹھے آ رہی، تو رمضان دے روزے رکھے سی، اگر تھوڑی جی مزدوری کرنی پے وجے رمضان دا روزہ بھی گیا۔ آپ نال آپ گلا کرو، دعا بندہ تنقید کرے، دعا بندہ شیشہ بکھائے، ذرا توڑیاں لگیاں، اپنے آپ نال اسی گلا کراں کہ کیا او مسلمان، او مسلمانی میرے اندر موجود ہے جیڑی مسلمانی اللہ کو پسند ہے؟ تو اس کا جواب یقیناً نفی بھی چاہ سکتا۔ اور خدا دی قسم ہے، اگر دین اسلام تساں تھوڑا جہا باریکی نال ویکھو، گہرائی نال ویکھو، جہالت اس کا وجود بھی نہیں ہونا چاہیے، بد عقیدگی دا بالکل بوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 5 وقت ایک آدمی نماز پڑھن واسطے آوے، توجہ کرائے ذرا، باوضو ہوئے، اللہ دے گھر چاہے، طہارت دی حالت ہوئے، اللہ دا روز 5 وقت اے دعا منگے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ماں سدھا راہ بکھا دے، ہدایت والا راہ بکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، او راہ بکھا جس دے اوتے چلن والے تے تیرا انعام ہویا، تیرا فضل ہویا، توڑیاں رحمت ہویاں، غیر المغضوب ولا الضالین، یا اللہ گمراہ لوگاں دے راہ تے بھی نہ چلائیں اور بھٹکے ہویا لوگاں دے راہ تے بھی نہ چلائیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ماں انہاں لوگاں دے راہ تے چلائیں جنہاں دے اوتے تیرا انعام ہویا۔ سارے یہ نماز پڑھ دیں، چاہے کوئی جس مسلک دا بھی ہے، شیعہ ویکھو اے نماز، بریلوی ویکھو اے نماز، دیوبندی ویکھو اے نماز، اہل حدیث ویکھو اے نماز، عالم ویکھو اے نماز، جاہل ویکھو اے نماز، لیکن وقت اپنے آپ نال ایک بات گل کرو، جیڑی نماز دے وچ دعا مانگ رہا، طہارت دی حالت وچ مانگ رہا، وہ دعا کتنی قبول ہو رہی؟ کیا لوگ سیدھے راہ تے چل پے؟ گمراہی ختم ہو چکی؟ انجہار گمراہی ہے، انجہار جہالت ہے، انجہار بد عقیدگی ہے، انجہار ٹیڑے رستے میں، انجہار یہودیاں دی رسماں چل رہی ہیں، انجہار عیسائیت دے جڑے جو کچھ کرتب ہیں، جو کچھ جشن ہیں، جو کچھ رواج ہیں، جو کچھ رسم ہیں، وہ اصلا مسلمانوں کے گھر چل رہی ہیں۔ میرا بس سوال یہ ہے کہ وہ بندہ جڑا مسلمان ہے، نماز میں دعا مانگدا اہدنا الصراط المستقیم، تو کیڑا رستہ اللہ کو مانگ رہا لیکن دعا اللہ کو قبول نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، شرط پوری نہیں ہو رہی کہ یہ بندہ مڈو ایمان کے تقاضے بھی پورے نہیں کر رہا۔ اپنے آپ نال محاسبہ کرو میرے دوستوں، رسمی تقریراں بیان کرن والے بیان کر رہے ہیں، اوہ پیو دادیاں دیا گلاں، اوہ رواجی گلاں، اوہ دستور دیا گلاں، یقین جانو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، دین اسلام نو اللہ تعالیٰ نے جڑا ایک جمعے دا دن عطا کیتا، جمعے دا دن کوئی معمولی دن نہیں،
جس کو اصل صرف 2 رکعتوں واسطے وقف کر دیتا، بس کدے جا رہے ہیں جی اب جمعہ پڑھن جا رہے ہیں، جمعہ ہونا کیا چیز ہے جی، بس 2 رکعتیں پڑھن واسطے جا رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتوں کا نام جمعہ نہیں میرے دوست بزرگ کو یاد رکھنا، یہ مسلمانوں کے اکٹھ کا دن ہے، اکٹھ کا۔ اس دی میں مثال دے تاکہ اگلی گل سمجھنے واسطے آسانی ہو رہی۔ یہ جتنے اسی موجود ہیں یہ ڈوک پڑھا لیں، شہرے دے وچوں 10-15 بندے ہفتے تو بعد گلی کھلو کے، کہیں چوک کھلو کے، کہیں پلاٹ کھلو کے، کہیں دی زمین کھلو کے، ہر جمعہ داڑے آ کے تے مشورہ کرنے تو سا اوارڈ گوارڈ تکیسو پہ یار یہ بندے اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سے چھوڑو یار یہ بس اتفاقی طور سے اکٹھے ہو گئے، شور ان گپ شپ لے لیں، اگلے جمعے کو پھر آ گئے، بعد اگلے جمعے کو پھر آ گئے، تو سر یقیناً سوچ بچار کرے سو کہ انہوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ 15 بندے، 20 بندے، 10 بندے ہر جمعے کو تھے اکٹھ کر رہے ہیں، سجے سو کو نہ سجے سو انہوں دی ٹو کرے سو یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہ اساں جڑے جمعے دے بیان اکٹھے ہونے اس کو یہود و نصارا اسلام کے مخالف معمولی نہیں جینے پہ 50 بندہ، 100 بندہ، 300 بندہ، 10,000 بندہ، 1000 بندہ سنن والا اس کے اگے اللہ دی کتاب بیان ہو رہی، انہوں دی ذہن سازی ہو رہی۔ یہودی اس کو بڑے خوش ہو سے نہیں، وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ مسلمانوں موٹیویٹ کیتا جا رہا، انہوں دی ذہن سازی کیتی جا رہی، انہوں دین اسلام دی اہمیت دیتی جا رہی، یہود اور کفر دے خلاف نفرت دیتی جا رہی، انہوں تروڑا جائے، انہوں تتر بتر کر دیتا جائے۔ اور اس واسطے انہوں کھلی ہے استعمال نہیں کی تاکہ مسیطہ ڈھا دیتی ہے۔ اسلامی حکمرانہ نے آنکھوں کہ آج تو بعد کوئی مسیح نہیں بنا سکتا، انہوں پتہ نہیں کہنا طریقہ اختیار کیتا، انہوں طریقہ اختیار کیتا کہ جڑے صاحبان ممبر تے بون والے انہوں پابند کر دیتا جائے، انہوں محدود کر دیتا جائے کہ خبردار اس کو علاوہ اگر تسا کوئی گل کی تھی۔ آج کتنی مسیحوں میں جہاد کے عنوان پہ بیان ہو رہے ہیں، پورا لاوا چاہ کے نو جاؤ، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بیان تقریباً ہر عالم ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو دس رہے ہیں۔ جمعے تو بعد ساریا آئیڈیا کھولو اور دیکھو کہ جہاد کے موضوع کے کیڑے عالم نے بیان کیا، بیان کسی کا نظر نہ آئے۔ اس وجہ کہ جہاد کا عنوان بیان ہو سی جاہد الکفار والمنافقین، کافراں اور منافقہ نال جہاد کرو، نوجوانہ دے وچ حرارت آسی، نوجوان جذبہ ایمان نال کھڑے ہو سن اور یقیناً کفار نال جہاد کرے سن، لہذا جہاد والے لفظ کو تبدیل کرو اور اس میں دہشت گردی دے عنوان نہ لاکو، ناجنا جہاد کا عنوان بیان نہیں کرنا۔ اگر جہاد کا عنوان کسی نے بیان کیتا، حکومت وقت اس کو چاہ کے اندر کر دے سی اور پرچہ کٹ دے سی کہ یہ بندہ دہشت گرد ہے۔ آج جہاد کا نام سے رکھ دیتا دہشت گردی، یہ وجہ ایک سازش کے ذریعے بات یہ جائے طبقہ ممبر سے بٹھا دیتا گیا۔ ایک اللہ اور کر رہے ہیں جڑیاں سارے تساں دے اندر موجود ہیں، لیکن تساں سوچیاں کدے غور کدے نہیں کیتا۔ وہ طبقہ بٹھا دیتا گیا جس طبقے نے قرآن کھولا، قرآن دی خطبے وچ آیت پڑھی، اس تو بعد آیت، حدیث، روایت، نبی پاک کے سچے فرمان اے بیان نہیں کیتے،
لوگوں نے جھوٹے قصے سنائے. ایک ہے پیر بڑی پہنچی ہوئی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. مائی بڈھی نے نیاز نہ دیتی. پیران پیر نو غصہ آیا. مائی بڈھی دوتے مائی بڈھی دی بارات جا رہی کسی بچے دی شادی آئی. پیران پیر آکھیا ہن بدلے دا موقع ہے. پیران پیر نے ساری بارات دا بیڑا غرق کر دیتا اور سارے نو دریا میں ڈبو دیتا. یہ طبقہ ممبر سے بیان کر رہے. 12 سال مائی بڈھی رونی رہی. کہیں پوچھا اما جی کیوں رونے پہ ہو؟ بیٹا بارات ڈب گئی. اما جی پیچھے غور کرو کوئی جرم تو نہیں کیتا؟ مائی سچینا خیال آیا ہاں ایک بیری میں جرم ایک کیتا یا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی میں نیاز نہیں دیتی ہے لہذا اس نیاز ادا کی تھی. پیران پیر دا دل خوش ہویا تے 12 سال تو بعد پیران پیر نے بیڑا تار دیا. یہ ممبر دے بیان ہو رہے بات تسی اپنی ایمان آ دسو میرے دوست بزرگو یہ دین اگے پھیلسی یا بے دینی پھیلسی؟ بے دینی در آواز ہو. قرآن دی عظمت پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی عظمت لوگاں دے دلوں وچوں نکل ویسی اور پیران دی جھوٹے پیران دی سچے پیران دی عظمت لوگاں دے دل وچ بہ ویسی اور لوگ آسن بس سب کچھ جو کچھ ہو رہا حضرت صاحب دے نظر کرم نال ہو رہا. اسی نمازاں پڑھاں یا نہ پڑھاں اسی عبادتاں کراں یا نہ کراں بس یہی ہے سب کچھ یہی ہے دین سب کچھ. اس کے علاوہ دین دا نہ کوئی آگے بننا ہے اور نہ دین دا آگے کوئی رواج ہے. بس جو کچھ حضرت صاحب نے فرما دیتا ہے اسے شاید انات دین بن گیا اور قرآن نے اس کی عکاسی کی تھی. میرے دوستوں کو شاید سچینے پہ ہو کہ آپ نے کولو گلہ ہو رہی ہیں. یہ سورۃ المائدہ ہے اور سورۃ المائدہ دا آیت نمبر 104 دے وچ اللہ بیان کیتا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جڑے ویلے انہاں نو آکھا ونجے اوئے لوگو اپنے آپ دا محاسبہ کر گنو اپنے آپ دا ایمان بچا گنو اپنے آپ نو جنت دا وارث بنا گنو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 پہ پڑھنا. یہ قرآن میرے سامنے حوالہ دس دیتا گھر میں بن کے لکھا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ آکھا ونجے دعوت دیتی ونجے. یہ آپ نے ذرا ہوں جتھے تسنیاں دوستیاں یاریاں تعلقات ہیں دین دی دعوت پیش کریں ہو ذرا جملہ ذہن وچ رکھا ہے کیا تساں بھی یہ جواب ملنا. تعالوا الی ما انزل اللہ آؤ اس پاسے آؤ اس دے اوتے عقیدہ بناؤ اس دے اوتے اپنا ایمان بناؤ. ما انزل اللہ جیڑی شے اللہ نے نازل کی تھی. اللہ نے کیا نازل کیتا؟ بول دے نو مارکا قرآن اللہ نے نازل کیتا. قرآن والے پاسے آ ونجو جھوٹیاں کتاباں نو چھوڑ دیو جھوٹیاں روایتاں نو چھوڑ دیو جھوٹے قصے نو چھوڑ دیو جھوٹیاں گلاں نو چھوڑ دیو. ما انزل اللہ اس شے والے پاسے آؤ جیڑی اللہ نے نازل کیتی. کتنی سونی دعوت ہے. میڈا بابا تساں دا بابا میڈا مرشد تساں دا مرشد انہاں نو ایک منٹ سائڈ تے رکھو آؤ اللہ دے قرآن تے گل کرو. یہ اتفاقی گل ہے کہ اختلافی گل ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور اتفاقی گل ہے نا. ہر بندہ ہر مسلک ہر مذہب
ہر کلمہ پڑھن والا آدھا کہ اللہ نہیں کتاب ہے اتفاقی گل ہے. میں آکھا کہ یار وہ کتاب منو جڑی میرے استادہ لکھی، وہ کتاب منو جڑی میرے پیرا لکھی، یہ تو گل ہو گئی اختلافی. تے دعوت دیتی جا رہی کہ اس کتاب والے پاس آؤ ما انزل اللہ، جڑی کہے نازل کی تھی اللہ نے نازل کی تھی، اتفاقی گل ہو گئی. فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس پاس آؤ جیڑی اللہ دے رسول نے گل کر دیتی، اوہ دین اوہ ایمان. دعوت یعنی توحید و سنت دی دعوت. اللہ دی گل منو اور رسول دی گل منو، اس سے شاید نہ ہے دین. ایک صحابی آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل ارشاد فرمائی، وہ آکر لگا کہ ما شاء اللہ ہو ورسولہ، جو اللہ چاسی اور جو اس دا رسول چاسی وہ عقیدو سی. نبی علیہ السلام کا چہرہ اس سے نافسرخ ہویا اور فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم اللہ دا شریک بنا دیتا، اللہ دی جز بنا دیتا. قل ما شاء اللہ وحدہ، ہن کر کے آ کہ جو ایک اللہ چاسی وہ عقیدو سی. کتنی سونی دعوت ہے. میڈیا مرضیاں نہیں چل سکتی. اگر کہیں بندے کو تھوڑے جہے کوئی اعتراض تھی نہ پہ ہوئے، میں گل کا نکھیڑا کی تھی بجا. نبی دیاں مرضیاں اللہ دی مرضی دے خلاف ہو، اللہ دی مرضی دے خلاف ہو نہیں چل سکتے. نبی پاک نہ سکا چاچا ابو طالب، اور اگر میں تھوڑا جہا بیان کرا تو وہ نبی دا مخالف نہیں، نبی دی ذات کا مخالف نہیں. مکہ والے لوگ آ کر لگے ابو طالب تو ساڑا سردار بھراوے، تو پنجیت دا ایک رکن ہے، بس تیری اکھیاں پھیلیاں. نہیں تو جڑا توڑا بدریہ نعرے لینا بکنا نا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 360 معبود کچھ نہیں کر سکتے، اسی توڑے بدریہ نال نمڑ گنا ہا، لیکن بس توڑی ذات کو آوے نہیں کہ بدریہ جے توڑوے لہذا سی کچھ نہ آدھے. انکارو بدریہ کو ون کے سمجھا کہ تھوڑا جے ہاتھ ڈھلا راکو، کمپرومائز نال چال، جی میں مکہ لے پہ کرنے آپ اے بھی ٹھیک کر رہے ہیں میں بھی ٹھیک کر رہے ہیں، بس رلا ملا کے راکو. ابو طالب آ کے نبی پاک نال گل کی تھی، بدریہ ہن ہڈیاں وچ رس کو نہیں، ہن سر کم نہ وے، ہن او جوانی والے دیہاڑے نہیں ہیں، مکہ والے لوگ بڑے تپے کھلوتے ہیں، وہ تیرا کوئی نقصان نہ کر سکتے ہیں، بس درمیان وچ میں کھلوتا نہیں تو وہ تو تیرے نال بھڑن واسطے تیار ہیں. بیٹا تھوڑا جہا مسئلے وچ کوئی نرمی پیدا کر، بس رلا ملا کے گل کر دیتی کر، نہ کھیڑ کے گل نہ کیتی کر. نبی علیہ السلام ساری گل چاچی دی سن کے فرماون لگے چاچا یہ تو دا قدر دے خیال آ رہے ہیں کہ انہاں تے میرے درمیان تو کھلوتا میں، انہاں تے میرے درمیان ذات وہ کھلوتی جس کا میں نمائندہ بن گیا. اور اس سے ذات میں کو آکھیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر اوہ شے بیان کر جیڑی میں تساں تے نازل کیتی، اور لوگاں دا ڈر نہ پیا گنے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ دی ذات تساں لوگوں کو بچا. لہذا ابو طالب مکہ والے کول گیا، بھائی مارکا گل یہ ہے میرا بدریہ میں بالا ہے، جب تک میں موجود ہاں تو سب میرے بتیجے دا ایک ذرے برابر بھی نقصان نہ ہو سکتا، درمیان میں کھڑنا. نبی پاک دی بڑی دھڑ کرن والا لیکن مسلک نہیں مننا. نبی پاک نو بھی بڑی محبت. آخری وقت آیا، آثار موت دے آئے، ابو طالب دا آخری وقت آیا. نبی علیہ السلام ابو طالب دے نال گل کی تھی، چاچا آخری ساہاں وچ ہے، کلمہ پڑھ چا، یہ گل آکھ چا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں ہے،
کہ میں محمد اللہ دا آخری رسول ہاں. چاچا بس یہ کلمہ پڑھ جا تاکہ قیامت وال دھاڑے میں تھوڑی سفارش کر سکاں, تاکہ تھوڑے واسطے بخشی دی زندگی میں دعا کر سکاں, مرن تو بعد میں تھوڑے واسطے سفارش کر سکاں. چاچا یہ کم کر چا. ابو طالب آکھن لگا بتیجا ساری گلاں ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, توڑا مسلک بھی بھرا کے, توڑی حیثیت بھی بھرا کے, توڑی شان بھی بھرا کے, لیکن برادری دے وچ جڑا میں ترا بدا وے آج اگر میں من گنا تھوڑی گل لوگ پیچھے کے میرے تذکرے کرے سن. ابو طالب موت کو ڈر کے کلمہ پڑھا چاہیا, لہذا میں کلمہ نہ پڑھا. نبی علیہ السلام جو رو کے اٹھے نا, چاچا جو گل نہیں پہ میں نہ رومن لگے. کون رومن لگے؟ نبی رومن لگے. اللہ عرشوں کو جبریل نو بھیجا, جا جبریل میرے پیغمبر تسلیاں بھی دے اور نال اے بھی دس انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرا پیغمبر جس بندے نو تو محبوب رکھے, جیڑا تو دا پیارا لگے, جیڑا تو دا سونا لگے, جس دے متعلق تو دل جو حب رکھے, اے بندہ بن منجے, اے توحیدی بن منجے, اے سدھے راہ آ منجے. نا میرا پیغمبر تیرے حب رکھن نال اساں ہدایت کو نہ دینے ہونے. اللہ جی ہدایت کنجے تساں دینے ہونے ہو. اللہ نے قرآن جو ذکر کر دیتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہدایت اس بندے نو مل سی جس نو اللہ آپ چاسی. اپنے ایمان نال دسو نبی چاہتے ہیں کہ چاچی نو ہدایت بولو چاہ ہدایت مل بنجے. اللہ چاہنا یا اس نو ہدایت نہیں ملنی چاہیے, مرضی کس دی پوری ہوئی. اجے لوگ آتے ہیں او بادشاہ پیغمبر دی اپنی جگہ, پیغمبر جو چاہے کر سکتا. پیغمبرہ تو گردان چل دیاں پیراں فقیراں تک, پیراں فقیراں تو پیراں یا بلیاں تک آ کے گل روکے اور کویاں تے گل روکے. جیڑا کوا چاسی کہاں کریسی اوہ میزبان کر رہا. نبی دیا مرضیاں نہیں چلی. ایک اور حوالہ سن گئے گل موضوع تے آ گئی. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر دے متعلق خواب دیکھ دیں. اللہ فرمایا کہ ذبح کر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نال گل کی تھی, یا ابتی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا جی خواب دیکھا تے اسی پیغمبر لوگاں, اسی دا خواب حقیقت ہونا. میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری. ذرا تو بھی اپنی رائے دے نا, تیرا کی خیال ہے؟ میں تو ذبح کرنا ہی کرنا ہوں. نال گل دسی وجہ کہ اٹھا لیا کہانیاں اٹھ ذبح کیتے ہیں تے ود ذبح کیتے ہیں تے ود آیا خواب تے ود ہی تھیا. یہ سارے ڈرامے ایک پیغمبر دا خواب. پیغمبر آپ جاننا کہ جڑے اسی پیغمبر لوگ ہونے ہاں, اسی دا خواب بھی اللہ دی وہی ہونا. اگو بیٹا اس بھائی لاکھن لگا بابا یہ کوئی پچھن کی گل ہے. افعل ما تؤمر, جو اللہ نے تسا حکم دیتا وہ کر گزرو. اور رہا میں نے متعلق ستاجدونی انشاءاللہ, سبحان اللہ, ستاجدونی انشاءاللہ. بابا یہ مسئلہ تا سب پکایا تو سے بولو کہ اگر اللہ چاسی تو میں صبر کرسا, اگر اللہ دی چاہت ہوئی تو میڈو تے کوئی ناراضگی گلا نہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرن واسطے تیار ہو گئے, اسماعیل ذبح ہومن واسطے تیار ہو گئے. ابراہیم ذبح کر رہے ہیں, اسماعیل ذبح ہو رہے ہیں. لیکن دعا دا معبود, توجہ میرے والے پاسے ہے, دعا دا معبود او چاہنا کہ اسماعیل ذبح نہ ہوئے. بد مرضی کینڈی پوری ہوئی, اللہ دی پوری ہوئی. تو مسئلہ دوستوں نے کہ پکایا, مرضیاں کائنات کینڈیاں چلیاں,
اللہ دے چلے چنانچہ آؤ اللہ اور اس رسول دی گل والے پاسے اگوت لوگ کے جواب دینے اس سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 104 پہ پڑھوں آدن قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا نا بابا جی نا قرآن بھی اپنے کول رکھو پیغمبر دی حدیث بھی اپنے کول رکھو وجدنا علیہ آباءنا اساں اسے مسلک اتے چلساں اسے دین اتے چلساں اسے روش اتے چلساں اسے لین اتے چلساں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا جس دے اتے اساں نے اپنے پیو دادے نو پایا اسے دے اتے چلساں آج لوگاں دین دی دعوت دے کے ویکھو پہلی نشانی بےمان بندے دی کہ جس لئے اسا قرآن اور سنت دی دعوت دیو وہ کہا کہ نہیں میں تو پیو دادا لے دین دی چلساں پیو دادا لے لین دی چلساں پکی گالے سمجھ گئے کہ یہ بندہ اندروں باہروں بےمان قرآن نے نشانی بیان کی عرض یہ کر رہا میرے دوستوں بزرگوں مسلمانہ دی پستی دا جیڑی اصل وجہ ہے وہ صرف یہ وجہ ہے کہ باہر مسلمان نظر آ رہا اندر دے وچ کو مسلمان اور ایمان والا ہے اور قصور رلا ملا قصور ٹائم بھی ہو گیا قصور رلا ملا دین اسلام نے ایک آرڈر نالا کیا حکم نالا کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اوے وہ لوگوں جڑے تساں دین دے مسئلے نہ جانے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ علم والے لوگوں کو لو پوچھا کرو ان کنتم لا تعلمون اگر کہیں مسئلے دے بارے تسی نہ جانے پر دین والے لوگوں کو لو علم والے لوگوں کو لو پوچھا کرو اور جتنے بزرگ بیٹھے ہو جتنے جوان بیٹھے ہو یا جتوں تک میری آواز جا رہی آپ دسو اپنی ایمان نال بھی کدے زندگی بھی تساں قرآن چاہ کے آئے ہو وہ کہے عالم دین کو لو اپنے مسجد استاد کو لو تو استادی تلاوت پہ کرے لوں کہ ہے آیت سامنے آئی اس آیت دا ماذر معنی مفہوم تا سمجھاؤ جو کدے زندگی وچ ایک باری چلو دو ویری نہیں دا ویری نہیں زندگی وچ ایک باری نہیں اسی پچھڑ گیا سا وہ جی ابا جی فوت ہو گئے جی کہ بہت ساری زمین چھوڑ گئے اور چاچر ہی آنے میڈا اتنا ایسا بننا کہ پھپیاں آنیاں میڈا اتنا ایسا بننا کہ اسٹے ابر اتنی زمین ہے یہ ذرا سا وراثت تا بن دیو جی امرن ایسا بننا کہ کو نہیں بننا کہ باجیرن تو شادی ہو گئی جی بچ گئے جو انہوں نے شریعت حصہ وراثت مقرر کیتا جی یہ اسی مسئلے مولیوں کو پوچھن میں لیا استادوں کو پوچھن میں لیا وہ بھی اس سلے جس سرے چاہ ڈانگ لگے بے زمین دا ٹوٹا ہوں دوئی پاسے جا رہا لہذا اس دی تصدیق مولیوں کو کرا گے نا تانجے پکڑی گئے گناہگار تھے مولیوں نے تھیویں اسد گونا تھے سب پہلے بھی کہتے وراثت دے مسئلے یاد سے گنو یا طلاق نے کہا دے مسئلے سے گنو او جی میں جی کاوڑی نال تریویں طلاق آ گیا جی یہ طلاق تھی گئی جی کاوڑی نال آتی گئی اور سونا بھی کہنے جی بس اسی دوئے بندے پاسے جی بھیڑ گیا وہ ذرا روٹی لیٹ تھی کہ میں شوق پہ آتا وہ بھی اگو معشوق پہ میں کاوڑی نال تریویں طلاق دیتی یہ طلاق تھی گئی جی استاد جی میں کاوڑی نال دیتی اللہ نے بندے کوئی محبت نال طلاق دینا اتنا تو جاہل کر رہا کہ میں جی کاوڑی نال طلاق دیتی تھی کہ نہیں تھی اسے کو تو لوگ انہیں مسئلے پوچھتے کہتے جس جاڑے لوگ قرآن دیا آیات پوچھن واسطے شروع ہوئے سے نا میری آخری گل ذہن وچ رکھائے جس جاڑے لوگ قرآن دیا آیات حدیثاں اپنے علماء کو پوچھنا شروع ہوئے سے اس جاڑے سمجھ گنا ہے کہ آج انشاءاللہ دین کا انقلاب شروع ہو چکا یہ مسائل کو دیں گائیں کو پہلا تھی گیا تو کوئی آیت دسوا تویزہ دیتا سی بڑے مخالف ہے جی بالکل تویز تو سا ہو رہا ہے نا تویز نہیں پاؤنا اسی تویز سوی نہ گنے تو قرآن نے بچوں کوئی آیت دسو جو میں آپ دم چکرے سا وہ آیت تا ڈھونڈ دے ہوئی
ہن مسائل سے مولیوں کو پوچھو تو دیا گائیاں نے مسجد نے خالد کو دیکھی نے راسو تو ساتھ دین تو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور میں دعویار کہہ رہا ہوں کہ دنیا دے ہر شے 2 نمبر ہے۔ خدا دی قسمیں اگر اس دنیا دے اگر کوئی خالص چیز موجود ہے تو وہ اللہ دا دین موجود ہے، بشرطے کہ وہ دین تساں انجے ہاتھ تڑپ رکھو حاصل کرن دی جی میں دنیاوی اشیاء حاصل کرن دی تڑپ رکھے لو کہ 1 نمبر شے ہوئے دی خالص شے ہوئے دی جتنے پیسے لگن پہ جی اس کا جتنی تڑپ رکھے لو کدے خالص دین حاصل کرنے واسطے تڑپ رکھو، خدا دی قسم ہے دل دماغ سارے روشن ہو گئے، لیکن دین والے پاسے یہ اسی بالکل کھڑے ہوں۔ بس مولوی صاحب علی ہیں نا جی انہاں سارے دین دے تقاضے پورے گنویں، اسا مولوی صاحب باشو رکھے ویسے واسطے فیتے جنازے کام انہاں ہی دا کرنا، نماز انہاں ہی دا کام پڑھاونا، اذان انہاں ہی کام دیونا جی، بس اسی تو میں نے پیچھے پڑھ کے تو قرآن آ بڑھنے اپنی ایمان نہ دسو کیا دین اسلام 5 وقتی نماز دا نہ ہے؟ اور میں کوئی وقت اجازت نہیں دے رہا، نہیں تو سامنے دسا کہ نماز دا فلسفہ کیا ہے، نماز کس مقصد واسطے پڑھائی گئی ہے، نماز دی حقیقت کیا ہے، نماز کیوں 5 گانا نماز با جماعت دا اللہ نے شریعت کے حکم دیا۔ اس گل کو اتھائی روکے نہیں ہم آخری گزارش کی گل ختم کریں ہم کہ دین سکھو اور دین سکھن نال ڈبل فائدہ ہو سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کہ ایک وہ شخص توجہ کرائے، ایک وہ شخص جیڑا عربی نسل دا اٹھ ذبح کرے کہ بس ذبح کر کے اللہ دے نام تے صدقہ کر دے رہے، اس بندے نو کتنا ثواب ملنا، تے دوسرا بندہ ہوئے جیڑا قرآن دی ایک آیت سے کنے اللہ دے پیغمبر جی انہاں دوواں بندے وچوں ثواب وچ کیڑا بندہ کے نکل گیا؟ فرمایا جس قرآن دی ایک آیت سکھ کی نا ترجمے تفسیر نال اے بندہ اٹھ صدقہ کرن والے نالو ثواب وچ اگے نکل گیا۔ کتنا دیر لگ سی یار ایک آیت سکھن درساں دا اہتمام علماء ہر مسجد وچ موجود ہیں، اس واسطے گزارش ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جڑے مسائل نہ جانے اپنے علماء کو پوچھو تاکہ دین دی سمجھ نصیب ہو وجے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا